من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، انسان زندہ ہے، دنیا میں ہے، عالم اجسام میں موجود ہے، تو یہ دار عمل ہے، انسان عمل کر سکتا ہے۔ آخری سانس تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ انسانی فطرت ہے گناہ ہو جانا، مسٹیک ہو جانا، خطا ہو جانا، جھوٹ سرزد ہو جانا، نماز کا رہ جانا، ملاوٹ، فلاں فلاں، انسان سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن پروردگار نے اعلان کر دیا، اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اس قدر وسیع ہے کہ تو گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا، توبہ کر لینا، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ بہت مہربان ہے وہ ذات، وہ تو انسان کو چاہتی ہے۔ یہ اکثر وہ آیت میں پڑھتا ہوں تو یقیناً ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو بے نماز بھی ہے، جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے، جو بد کردار بھی ہے، ہر حوالے سے وہ غرق ہو چکا ہے، انسانیت سے دور ہو چکا، اسے کہا جا رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بہت کریم ہے۔ اس کے حالات زندگی یہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے بندے تیرا رب تیرے لیے بہت کریم ہے، تو ایک مرتبہ آ تو سی، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مشکات کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار نے جب کائنات پیدا کی نا، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس نے کتاب لکھی، لوح محفوظ، اس کے اندر ایک خاص جملہ ہے اور وہ کمال جملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، میرا غضب جو تھا اس پر بھاری ہو گئی میری رحمت۔ انسان گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ایک بار آ کے توبہ کرے تو صحیح، میں اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ پھر یہاں تک آتا ہے، فرمایا نہیں گناہ نہیں مٹیں گے، بلکہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو پچھلے گناہ مٹ نہیں جائیں گے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ انسان سے جھوٹ ہو گیا، جب توبہ کر لی وہ جھوٹ اس کا اجر ملے گا قیامت کے دن۔ یار اس سے ہم اللہ کی رحمت سے کی طرف متوجہ کہ وہ کتنا مہربان ہے، لیکن توبہ خلوص کے ساتھ ہم بہت دور ہیں۔ کاش کہ وہ توبہ جو پروردگار چاہتے ہم وہ کر لیتے، کیونکہ ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں نا ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ وہ اصول ہے نا کہ توبہ کرنے کے کہ جب بھی پکی توبہ کرنی ہے نا، پچھلی زندگی پہ شرمندہ ہونا، یار میں کیا کرتا رہا، میرے رب نے مجھے کیا نہیں دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے مجھے انسان بنایا، وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا تو میرے پاس تھی طاقت کہ میں اعتراض اٹھاتا، وہ جانور بنا دیتا، کیا کرتا میں؟ کچھ کر سکتا تھا نہ۔ وہ مجھے پتھر بنا دیتا تو مجھے وہ درختوں میں پیدا کر دیتا، وہ کیڑا بنا دیتا، کیا کرتا میں؟ لیکن اس نے میرے کہنے کے بغیر اشرف المخلوقات میں مجھے پیدا کیا۔ سب سے بڑی مہربانی اس کی رحمت یہ ہے۔ پھر وہ انسانوں میں پیدا کر کے ایسا انسان بناتا جو مشرک ہوتا، کافر ہوتا، جو بے ایمان ہوتا، جو آگ پرست ہوتا، بتوں کی پوجا کرتے، تو کیا بنتا؟ جہنم میں جلتے رہتے، لیکن اسے مسلمانوں میں پیدا کیا، اچھے انسان بنایا۔ اللہ کی یہ سب سے بڑی رحمت ہے بندے میں، اسی کا ہی ہم شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اس نے اگر انسانوں میں مسلمانوں میں پیدا کرتا، لوتھڑا بنا دیتا تو سماعت نہ ہوتی، بصارت نہ ہوتی، چل پھر نہ سکتے، کھا نہ سکتے ٹھیک، وہ نیند جیسی نعمت ہم سے چھین لیتا تو کیا بنتا؟ بھئی اس کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی اس قدر نعمتیں انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان تو اسے شمار نہیں کر سکتا۔ تو تخیلات میں جا کے انہیں شمار کرنا چاہے تجھ پہ موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ کتنا بے قدرہ ہے وہ انسان جو اپنے رب کو بھول بیٹھا، کتنا بڑا بے وفا ہے وہ انسان اپنے رب کے ساتھ کہ اپنے رب کی اس قدر نعمتوں کے باوجود اسے بھول بیٹھا۔ جو کچھ بھی ہے نا میری ذات میرے رب کی عطا ہے، یہ میرا جسم بھی میرا نہ تھا،
یہ میری زبان، یہ میرا کلام، یہ میرا دیکھنا، یہ میرا اٹھنا، یہ میرا بیٹھنا، یہ میرا بولنا، یہ میرے معاملات، لین دین، تعلقات، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نمازیں، اسی کی عطا ہے۔ میرا کیا تھا؟ کچھ بھی۔ وہ مجھ سے میری ذات کو چھین لے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ پھر بھی وہ وقت دے رہا ہے، انسان جو بھی کیے جا رہا ہے وہ وقت دے رہا ہے انسان، کبھی تو سمجھ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے، اے بھٹکے انسان، اے گمراہ انسان، اے دنیا کے حیث و وس میں غرق انسان، کس نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ تو فرمایا کہ اس نے وہ کتاب لکھی، اس میں خاص جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، اے میرے بندو پریشان نہ ہونا، اداس نہ ہونا، تھک نہ جانا، مایوس نہ ہونا خطا کرنے کے بعد، پھر بھی لوٹ آنا، اس لیے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہو گئی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے مشکات کے اندر، اپنا وہ باب جو شروع ہو رہا ہے نا رحمت کا مشکات کے اندر، اسی کے ساتھ متصل یہ اگلی حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس رحمت کے 100 حصے تھے، ایک حصہ پروردگار نے دنیا کی طرف اتارا، 99 حصے باقی اس کے پاس، ایک حصہ اتارا، اس کو پوری کائنات کی ہر مخلوق میں تقسیم کیا۔ اب اللہ کی بھی رحمت کا اندازہ لگانا ہے، 100 حصے تھے، ایک حصہ زمین کی طرف اتارا، اور اس حصے کو کائنات کی ہر مخلوق میں اس نے تقسیم کر دیا۔ وہ رحمت اجاگر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، باپ کی محبت میں بھی، ماں کی محبت میں بھی، دوست کی محبت میں بھی، امام و مقتدی کی محبت میں بھی، استاد کی محبت میں بھی، جانور خونخوار بھیڑیے اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کر کے جو ان کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ رحمت کے 100 حصے میں سے جو حصہ تقسیم ہوا نا، ان جانوروں کو بھی ملا۔ خونخوار بھیڑیے، سانپ، بچھو، ہر مخلوق اپنے قریبیوں سے جو محبت کر رہی ہے نا، وہ حصہ جو پوری کائنات میں ایک حصہ تقسیم ہوا تھا نا، اسی میں سے ان کو جو ملا، اسی کی جھلک وہ اپنوں کے ساتھ جو محبت کر رہے ہیں، رحمت کریں۔ اب میں اور آپ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اپنے جسم سے اتنا لگن، چاہت، محبت، احساس اور درد نہیں ہے جتنا اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پہ میری یہ انگلی کٹ جائے، میرے جسم کو جو درد ہوگا نا، اس سے کئی گنا زیادہ میرے دل کو درد ہوگا کہ میرے بچوں میں سے کسی کی انگلی کٹ جائے۔ یہ رحمت کا وہ حصہ جو تقسیم ہوا نا، پوری کائنات میں جو تقسیم ہوا، ہر ایک کے دل میں رکھ دیا گیا، اس کا کچھ حصہ میرے دل میں بھی رکھ دیا گیا، میری اولاد کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے۔ اب اس رحمت سے پھر آگے روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بقیہ جو 99% رحمت بچی ہے وہ پروردگار کے پاس موجود ہے، پروردگار وہ رحمت قیامت کے دن اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ اگر اس طرف دیکھیں تو پھر ہمارے گناہ کیا ہیں، ہماری خطائیں کیا ہیں، اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، پھر تو ہم جھومیں، ہم مست ہو جائیں، ہم خوشیاں منائیں، ہمیں اس نے مسلمان پیدا کیا، جنت ہمارے لیے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے یقینا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے، وہ میرا رب ہو کے مجھ سے اتنا پیار کرے، پھر میں اپنے رب سے کیوں پیار نہ کروں یار؟ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، میں صبح اٹھ کے نماز کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اس نے مجھے اس قدر خوبصورت جہان عطا کیا، مسلمان بنایا، اپنا محبوب عطا کیا، میں صرف صبح اٹھ کے بستر چھوڑ کے نماز اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے گریز کر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ دنیا کے معاملات، حادثات سے میں نہ تھکا، اللہ کی عبادت کے وقت میں تھک ہار گیا، تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، یہ روایت سنی ہے آپ نے، کہ 2 بندے ہوں گے ایسے کہ پروردگار انہیں حکم فرمائے گا فرشتوں کو، ان دونوں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ، پھینک دو جہنم میں، نافرمان تھے یہ، ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں فرشتے، دونوں کے جانے کا انداز مختلف ہے، ایک کو گھسیٹ رہے ہیں فرشتے، وہ جا ہی نہیں رہا، وہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے، ایک ہے وہ دوڑ پڑا جہنم کی طرف۔ پروردگار ان دونوں پر حکم ایک جاری تھا، دونوں کا انداز جانے کا مختلف تھا، اللہ فرمائے گا ان دونوں کو لاؤ۔ جو دوڑ رہا تھا اسے پوچھا جائے گا بندے تو دوڑ رہا ہے کیا وجہ ہے؟ تجھے خوف نہیں جہنم کا؟ اللہ کا یہ غضب ہے، جہنم تو ایک سنگین جگہ ہے، وہاں پر تو دوڑ کے چھلانگ لگا رہے، کیا وجہ؟ عرض کرے پروردگار تیرا بندہ تھا، تو نے مجھے اس قدر نعمتیں دی تھی کہ میں ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اتنا بڑا بے وفا رہا، میں تیرے احکام کی نافرمانی کرتا رہا،
میں نیند کو، بستر کو اہمیت دیتا تھا، میں دنیا کے معاملات کو اہمیت دیتا تھا، تیرے گھر سے صدا آتی میں اس طرف متوجہ نہ ہوتا، پھر بھی تو مجھے معاف کرتا رہا، میرے لیے رات دن بھی اسی طرح بدلتے رہے، میرا جسم بھی اسی طرح سلامت رہا، چاند سورج کی کرنیں، شعائیں، ان کی روشنیاں وہ بھی میرے لیے مدھم نہ ہوئی، تو نے میرا کھانا پینا بھی بند نہ کیا، میری سماعت و بصارت بھی نہ چھینی مجھ سے، تو میرے لیے اسی طرح رہا جس طرح کہ ایک نیک بندے کے لیے تھا، لیکن میں پھر بھی تیری نافرمانی پہ تلا رہا۔ آج مجھے احساس ہوا اگرچہ جہنم کا حکم ہے تو تیرا حکم نہ۔ میں نے سوچا کہ میرا رب اتنا مجھ سے پیار کرتا رہا، آج وہ جہنم کو حکم دے رہا ہے، آج ہی اس کا حکم مان لو، تیرا حکم سمجھتے ہوئے اسے میں قبول کر کے دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ پروردگار فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ ہو کہ جہنم کے کنارے پہ، اور اس کے اندر احساس یہ کہ میرے رب نے کہہ دیا، چلو آج تو احساس پیدا ہو گیا نا اس کے اندر، چلو میں رب نے اسے معاف کر دیا، اس کو جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ کھڑا کر دو جا کے۔ دوسرا بندہ، ہاں جی تجھے پتہ نہیں تھا تیرے رب کا حکم تھا، تو جہنم سے ڈر رہا تھا، کاش کہ تو بھی اس طرح کرتا، میرا حکم مان کے دوڑ جاتا، تجھے بھی معاف کر دیا جاتا۔ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میری اور ایک سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ میں بار بار اس لیے پیچھتے دیکھتا تھا کہ تیرا حکم تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، میں جہنم کے کنارے پہ بھی پہنچ چکا ہوں نا، پھر بھی میں تیری رحمت کی طرف بار بار مڑ کے تک رہا ہوں، شاید کہ تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، شاید کہ وہ میرے پچھلے دنیا کی ساری وہ بے حیائیاں، بے حسیاں، بے نمازگی، وہ شراب نوشی، وہ جھوٹ فریب، وہ غلیظ زندگی شاید تو مجھے معاف کر دے، میں تو اس لیے بار بار لوٹ کے تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، جہنم کے کنارے بھی پہنچ چکا تھا، تیری رحمت سے مایوس اب بھی نہ ہوا، پروردگار کی رحمت مسکرائے گی، فرشتوں یہ بندہ حکم ہو چکا جہنم کے کنارے پہ، پھر بھی میری رحمت پہ امید لگائے ہوئے، چلو میری رحمت اس طرف متوجہ ہو گئی، اسے بھی معاف کر دو، جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ کھڑا کر دو۔ وہ تو اس قدر مہربان ہے یار، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ اتنا پیار کرے، میں اتنا بڑا بے وفا، تو میں نے اور آپ نے اپنی یقیناً علامہ اقبال کا ایک پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وہ تو اشعار کی شکل میں ہے، میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں، فرماتے اگر اس نے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو میں مسلمانوں میں پیدا ہی نہ کرتا، وہ بت پرست بنا دیتا، جہنم میں پھینک دیتا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نماز کی توفیق دی، اچھی طبیعت دی، یہ خدا کی قسم یہ واضح ہے کہ ہم جنتی ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہم بھی تھوڑا زندگی کو بدلیں، اچھا کریں زندگی کو، پیار محبت دیں، دوست بن کے رہیں ہر ایک کے، احساس پیدا کریں ایک دوسرے کا، نہ کہ صرف دنیا کے زندگی کے معاملات کی وجہ سے انسانیت کی قدر بھول جائیں، نہ اصل چیز حقوق العباد ہے، حقوق اللہ وہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کے حوالے سے ہم بہت اچھے ہو جائیں، وہ پروردگار ہمارے لیے اس قدر اچھے ہے کہ ہم جو گمان کریں نا اس سے کروڑ گنا آگے سے آگے، بلکہ یہ لفظ کروڑ بار بھی کہا جائے پھر بھی غلط ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔